پاکستان کے 19 کروڑ عوام، پاکستان کے قومی ادارے، سیاسی جماعتیں، کارکن، اہل فکر و نظر، مرض کی تشخیص ہو گئی کہ ہمارا دشمن کوئی فرد نہیں، کوئی جماعت نہیں، ہمارا دشمن یہ نظام ہے۔ جو اس نظام میں انٹر ہوگا، نیک ارادے بھی رکھے گا، جکڑا جائے گا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی محتاجی ہے الیکٹیبلز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ تبدیلی کا نام لے کر آ رہے ہیں، مگر سارے لوگ پرانے جو ہر دور میں رہے ہیں مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں مجبوری ہے؟ ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، ان کے بغیر سیٹیں جیتی نہیں جا سکتی۔ جب الٹ پلٹ کر مختلف ناموں سے یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتے۔ جب پلٹ کے یہی آئیں گے، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا۔ یہ قوم کس تبدیلی کی امید کرتی ہے؟ لوگوں، ان سارے طریقوں کو مسترد کر دو۔ جو راستہ دکھا رہا ہوں میں، گنبد خضرا کی عزت کی قسم، اسی راستے میں تمہاری سلامتی ہے، عافیت ہے، جمہوریت ہے، بقا ہے۔ ایک قومی حکومت قائم کی جائے، اور وہ قومی حکومت ایک ایماندار، دیانتدار، قابل، ہر طبقے کے نمائندوں کے مشتمل ہو۔ اسے ایک وقت ملے تاکہ اس نظام کی خرابیوں کی اصلاح کر سکے، اور ایک نظام انتخاب کو ایسا نظام بنا سکے جس میں غریب کا بچہ بھی الیکشن لڑ سکے۔ پی ایچ ڈی، ماسٹر، اکانومسٹ، ایکولوجسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، جرنلسٹ، پڑھا لکھا، انٹیلیجنشیا، یہ بھی الیکشن لڑ سکے، جس میں 5 کروڑ سے 20 کروڑ کا سرمایہ بین کر دیا جائے۔ میں نظام دے رہا ہوں۔ ہمارا پاکستان کا آئین آج بھی کہتا ہے 3 لاکھ سے 5 لاکھ خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئین کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ جو بات ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم آئین کر کے شور مچاتے ہیں، گلے پاڑتے ہیں، اور جو بات سوٹ نہیں کرتی، کون شخص ہے جو 3 لاکھ کے ساتھ اس ملک میں الیکشن لڑ رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اندھا ہے؟ کیا الیکشن کروانے والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ 5 کروڑ لگ رہے ہیں، 10 کروڑ لگ رہے ہیں، 20 کروڑ لگ رہے ہیں، 15 کروڑ لگ رہے ہیں؟ ہے کوئی ڈسکوالیفائی ہوا؟ یہ سمجھوتا ہے جھوٹ پر، سب کا سمجھوتا ہے، جس میں 3 لاکھ کے ساتھ 5 لاکھ کے ساتھ الیکشن لڑا جائے، جس میں جلسے نہ ہوں، ریلیاں نہ ہوں، الیکشن کا میلہ نہ ہو، الیکشن کیمپ نہ لگے، پولنگ ڈے پر کسی کو دنگے فساد کی اجازت نہ ہو، ووٹروں کو لانے کے لیے نہ بسوں کی اجازت ہو، گاڑیوں کی، نہ واپس لے جانے کے لیے، گھروں کے قریب ہر محلے میں پولنگ اسٹیشن ہو، جس میں صرف منشور کا پرچار کیا جائے، طاقتور تھانے پر مؤثر نہ ہو، انتظامیہ ساری تبدیل کر دی جائے، ہر شخص اپنے منشور اور پالیسی سے ووٹ مانگے، لوگوں پر ووٹ دینا سخت قانونی طور پہ واجب کر دیا جائے، جو ووٹ نہ دے اس کو 6 مہینے قید کی سزا، قید کی سزا، لوگ اپنی مرضی سے نکلیں، انہیں کوئی بکریوں کی طرح ہاتھ کے نہ لے جائے، برادریوں کے اجتماع نہ ہو، اسکولوں کے اندر 100 بندوں سے زیادہ گیدرنگ کی اجازت نہ ہو، 100 سے 200 آخری حد، جس کے بندے 200 سے بڑھ گئے ڈسکوالیفائی، تھانے میں کوئی نہ جا سکے، جو تھانے میں جائے ڈسکوالیفائی، اسلحہ دکھائے ڈسکوالیفائی، بڑا جلسہ کرے ڈسکوالیفائی، بڑے بڑے بینر ہولڈنگ لگائے ڈسکوالیفائی۔ قانون بنائے، آئین کے مطابق آئین نافذ کرے، ہر شخص الیکشن لڑ سکے اپنے منشور پروگرام کے ساتھ، ایسی تبدیلی لائی جائے، تعلیم کو 95% تک تعلیم کے معیار کو لے جایا جائے، خواندگی کو، صحت کی سہولتیں پوری قوم کو مہیا کی جائیں، اس کا ایکسپینڈیچر جی ڈی پی کا 10% لے جایا جائے، تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی، اداروں کے قیام اور مستحکم ادارے بنائے جائیں، پالیسیاں شفاف بنائی جائیں، تمام سیاسی اپوائنٹمنٹس ختم کر دی جائیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم کر دی جائیں، غیر جانبدار ایماندار لوگوں پر مشتمل اپوائنٹمنٹس ہوں، قانون مؤثر ہو، فوری انصاف فراہم کرے، موبائل عدالتیں ہوں حلقوں میں، جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی وہی ڈسکوالیفائی، اپیل صرف 3 دن کے اندر فیصلہ کرے گی، بس 1 رائٹ آف اپیل، انصاف سستا ہو، لوگوں کے اثر رسوخ کا خاتمہ کیا جائے، خواتین 56% ہیں، ان کے کردار کو بڑھایا جائے، مؤثر کیا جائے، انتہا پسندی کو ختم کیا جائے، غیر جمہوری ماحول کو ختم کیا جائے، اس نظام کے ساتھ
نظام انتخاب کے ہر مرحلے کو کرپشن سے پاک کیا جائے، اثر رسوخ سے پاک کریں، سرمایہ سے پاک کریں، جمہوری اصولوں کے مطابق اس کو نافذ کریں، پارلیمنٹ اور وہ قومی حکومت بنے جو بیٹھ کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وضع کرے۔ آئین پاکستان کے تحت میں آئین پاکستان کو اب ہولڈ کرتا ہوں، آئین پاکستان کی عظمت کو مانتا ہوں، اس کے تابع ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں عدلیہ بھی بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، انتظامیہ بیٹھے، فوج بیٹھے، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر دوبارہ آئین اور جمہوریت کے تحت اپنے حقوق و اختیارات کا تعین کریں، دائرہ کار کا تعین کریں، مداخلت کی حدود اکثر نو حقیقت پسندانہ طریقے سے متعین کریں، اور یہ کام ایک نیا سوشل کانٹریکٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن موجودہ سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سرجری کے لیے سرجن چاہیے، سرجن چاہیے، سرجن چاہیے۔ اس جمہوری سیاسی نظام کو کینسر ہو چکا ہے۔ دوبارہ پارلیمنٹ، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کو بٹھا کر ایک غیر سیاسی حکومت، انصار کو، سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے نیا سوشل کانٹریکٹ، نئی حدود، اختیارات، مداخلت کی پالیسیاں آئین کے مطابق بنے، جہاں آئین خاموش ہے اس کی وضاحت کرے اور اس کو اتنی سختی سے نافذ کیا جائے کہ کوئی توڑ نہ سکے، اور یہ سپریم کورٹ کے ذریعے کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو اب ہولڈ کرتا ہوں، سپریم قرار دیتا ہوں، اس کے بغیر قوم کے پاس کوئی راستہ خیر کی طرف نکلنے کا نہیں بچا، ورنہ سیاسی جماعتوں کی جنگ اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح چلتی رہے گی۔ سپریم کورٹ کو آربیٹریٹر مانگنا ہوگا، پھر انتخابی عمل اجارہ داریوں سے پاک ہو، اور پھر ملک اقتصادی نظام کی طرف بڑھے گا۔ اگر دیانتدار، غیر جانبدار لوگ اور جو اقتدار پہ آئے ان میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اس کے سیاسی مفادات اس میں شامل نہ ہو، وہ بالکل بے نیاز ہو، نظام کو بدلے، تھوڑے سے تھوڑے عرصے کے اندر سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق بدلے، اور پھر نئے بدلے ہوئے سیاسی نظام اور انتخابی نظام کے تحت اور آئینی اور قانونی اصلاحات کے تحت وہ ملک میں الیکشن کروائے اور اچھی قیادت قوم کو دے، اس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو، خود شریک اقتدار ہونے کی خواہش نہ رکھے اور خود شریک انتخاب نہ ہو، الیکشن کرا کے قوم کو سلام کر کے عزت کے ساتھ گاڑی کو صحیح سٹریٹ پر، ٹریک پر چڑھا کر واپس چلا جائے۔ ایک ایسا سرجن چاہیے ایماندار، ایک پولیٹیکل سرجری کی ضرورت ہے، ایک ڈیموکریٹک ریفارمیشن کی ضرورت ہے ریڈیکل طریقے سے، اور یہ راستہ سپریم کورٹ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ تب پاکستان میں باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی لوگ پاکستان کو باہر کی دولت سے بھر دیں گے اگر انہیں اعتماد ہو کہ یہاں کرپشن نہیں ہے، قانون آسان ہو گئے ہیں، ایک ونڈو پر سب کام ہوتا ہے، عدالت کا فیصلہ جلد ملتا ہے، اور کوئی کرپشن کی کمیشن نہیں مانگتا، اور بم نہیں چلتے، دہشت گردی نہیں ہوتی، امن ہے۔ دہشت گردوں سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کرنا ہوگا اور بیرونی مداخلت سے بھی پاک کرنا ہوگا، اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے بھی پاک کرنا ہوگا اور باہر والوں کی مداخلت سے اپنی سالمیت کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ ایک غیرت مند، باعقل، باہوش قیادت کی ضرورت ہے ٹیمپریری فیز کے لیے، جو ملک کو اس گرداب سے نکال کر قوم کو صحیح راہ پہ چلا دے۔ اس طرح آزادی کی حفاظت ہوگی، سالمیت کی حفاظت ہوگی، خود مختاری کی حفاظت ہوگی، اور ہماری قوم اپنے قومی جمہوری سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی اور دوسری طاقتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور یہ راستہ کوئی اور طریقے سے آپ نہیں پیدا کر سکتے سوائے نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی کے، وچ شوڈ بی نان پولیٹیکل۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اچھے سب سیاسی جماعتوں کے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ، اچھے لوگ بھی ہیں، ہر ایک سیاسی جماعت میں تعلیم یافتہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بھی لیے جائیں۔ ڈیفنس کے ماہرین، فوج کے جنرل جو ہیں ریٹائرڈ، وہ بھی لیے جائیں۔
इकोनॉमिस्ट लिए जाएं, ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट लिए जाएं, जर्नलिस्ट लिए जाएं, इंटेलिजेंशिया लिए जाएं, इंजीनियर्स डॉक्टर्स लिए जाएं, साइंटिस्ट लिए जाएं, मुल्क की करीम निकाली जाए, बाकिरदार लोगों की करीम, उस पर मुश्तमिल हुकूमत हो और उसका टास्क ये चंद 8-10 निकात पर मुश्तमिल 10 निकाती फार्मूला हो, 10 निकाती फार्मूला जो मैंने बताया, और वो नाफिज करे, निजाम इंतखाब को बदले, आईनी कानूनी जमानत दे और सारे इलेक्शन करवाने वाले निजाम जितने इदारे हैं उनको गैर सियासी बना दे, ताकि हर एक को अदल और इंसाफ मिले और सही मानों में एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल हो और डेमोक्रेसी हो। गाड़ी चढ़ाकर इस कौम को सही रास्ते पर चलाकर खैर बात करे और उन लोगों का कोई सियासी मफाद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस रास्ते के जरिए इस बुहरान से निकाले, कौम को गर्दाब से निकाले। आखिर पे मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक के जुमला कारकुनान और ख़वातीन और हज़रात और लाखों लोग जो आज इस रैली में शरीक हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका, इस पूरी कौम का जिन्होंने इत्मीनान से मेरा फार्मूला सुना। मैंने एक फिक्र दी है, मेरा अल्लाह गवाह है, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, किसी का इशारा नहीं, मेरा किसी से राब्ता नहीं और मैं किसी के इशारों पर चलने वाला आदमी नहीं हूं। कोई राब्ता नहीं रखता मेरे साथ, मेरे ज़मीर की आवाज है, न मैं राब्ता रखता हूं, ज़मीर की आवाज है, मेरे ईमान की आवाज है। मैं पैगंबराना सुन्नत पर अमल करते हुए जगाना चाहता हूं अवाम को भी और कौमी इदारों को भी, उनको दिखाना चाहता हूं कि अगर मुल्क को बचाना है तो रास्ता सिर्फ यह है। अगर आप मेरी तजवीज को कबूल नहीं करते, आप आजाद हैं, आप फिर इलेक्शंस में जाते हैं तो मेरी आज की बात याद रखिए कि कौम, इलेक्शन के बाद वही हाल अंजाम होगा जो पहले होता आया है। कौम को मायूसी के सिवा इस निजाम इंतखाब के तहत कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उस रास्ते को अपनाते हैं, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं। ये लोग ये न समझें, बाज एंकर्स को मैंने सुना कि शायद कादरी साहब दोबारा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, सरगर्म। मैं कोई सरगर्म नहीं हो रहा, कोई सरगर्म तो दूर की बात है, गर्म भी नहीं हो रहा। मैं उसी तरह ठंडा हूं, मेरे सियासी अज़ाइम नहीं। सुन ले, मैं इंतखाबात के लिए नहीं आ रहा हूं, न पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं तो इस निजाम इंतखाब को ढोंग समझता हूं, इस निजाम इंतखाब को ड्रामा और फराड समझता हूं, मुल्क और अवाम का दुश्मन समझता हूं। मैं इसमें क्यों शामिल होऊंगा? मैं इससे हटकर इस मुल्क की बका और जमहूरियत की हकीकी बहाली के लिए नया रास्ता दिखाया है, फकत रहनुमाई की है। आप इस रास्ते को कबूल कर लें, आपकी मर्जी। अगर कबूल न करें, मेरा फर्ज अदा हो गया, मेरा फर्ज अदा हो गया। इससे ज्यादा मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरे पास इस उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए रिसर्च का काम, कुरान और सुन्नत का काम, इस्लाम के चेहरे को दहशतगर्दी के धब्बों से पाक करने का काम और शर्क से गर्ब तक इस्लाम और पाकिस्तान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का काम और तसनीफ और तारीफ का काम और तजदीद दीन का काम बहुत ज्यादा है। मेरे कोई एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और ग्रीड नहीं है, लालच से पाक हूं। मैंने फर्ज अदा कर दिया, अब आपकी मर्जी, आप इस रास्ते पे चले, मर्जी उसी रास्ते जारी रखें। ये आपकी सबदीद, आपका अपना हक है। अल्लाह आपको सलामत रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे, इसकी सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करे और पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर अल्लाह खुशहाली की मुस्कुराहट लाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सजाएं आंगनों में यूं सहर हम, बसाएं आओ ऐसा एक नगर हम। सजाएं आंगनों में यूं सहर हम, बसाएं आओ ऐसा एक नगर हम। जहाँ तारीकियाँ शबनून हमारे, जहाँ फूटे धनक हर रास्ते से, जहाँ उलझे न कोई सांस हमसे, जहाँ डूबे न उम्मीदों के तारे, जहाँ साया न कोई खौफ का हो। सजाएं आंगनों